جنت کی چابیاں، جنت کی کنجیاں، بہت پیاری کتاب ہے. اس میں جنت کی کنجیاں لکھی ہوئی ہیں کہ ایسی حدیثیں فضیلت والی بہت ہیں اس میں. تو مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، مبلغین کے لیے بھی بہت کارآمد ہے. اس کو ضرور حاصل کریں. صلو علی الحبیب. تو بہرحال یہ کہ نابینا اسلامی بھائیوں میں کام کرنے کے لیے ہمارے عمومی اسلامی بھائی جو ہے نا، ان کو تعاون کرنا ہے اور سب مل کے اپنے اپنے علاقے کے نابینا اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں اجتماع میں بھی لائیں اور انہیں شفقتیں بھی دیں، ان کو لائیں بھی اور گھر پہنچائیں بھی. یہ نہیں یہاں لا کر ان کو ان کے رحم و کرم پر آپ چھوڑ دیں بیچارے، پھر ادھر ادھر بھٹکتے پھریں. جو گھر پہنچائیں اور ان کو ساتھ ساتھ رکھیں، ان کی دلجوئی کرتے رہیں. ان کو محبت دینے کی بہت ضرورت ہے. ان کو مدنی قافلوں میں لے جائیں، یہ نیکی کی دعوت بھی دیں گے. ان کو اگر آپ لے کر جائیں گے، آپ کی نیکی کی دعوت زیادہ کامیاب ہوگی، لوگوں کا رجحان آپ کی طرف بڑھے گا. تو تمام اسلامی بھائی جو اس وقت موجود ہیں، یہ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائی بھی ان نابیناؤں پر اور ان ڈیف اسلامی بھائیوں پر خصوصی توجہ فرمائیں اور انفرادی کوششوں کے ذریعے انہیں بھی مدنی رنگ میں رنگ ڈالیں. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے، پانچوں نمازوں میں استقامت کیسے ملے، طریقہ ارشاد فرما دیں. یہ ہمارے گونگے بہرے اسلامی بھائی نمازوں میں استقامت کے لیے طریقہ کار پوچھ رہے ہیں. پہلا اس کا طریقہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، نماز شروع کرے، جاری رکھے اور دعا کرے کہ یا اللہ میرا دل لگا دے. مزید یہ کہ دل نہ بھی لگے تو اس کو پڑھتا رہے، کہ پڑھتے پڑھتے پھر عادت پکی ہو جاتی ہے اور استقامت کی صورت بنتی ہے. تو دل لگے یا نہ لگے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ استقامت ملے گی. مزید یہ کہ فضائل پڑھیں، نماز کے سنیں، تو فضائل کی معلومات سے بھی رغبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنیں کہ اس پہ یہ سزا ہوگی، یہ عذاب ہوگا، تو اس طرح ڈر لگے گا اور نماز پڑھنے کے لیے دل لگے گا انشاءاللہ. تو اس طرح عادت پڑ جائے گی تو استقامت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدین. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گونگے بہرے اسلام بھائیوں میں رات دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی اور رات دیر تک یہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے اور رات گھر دیر سے جاتے ہیں. تو باپا اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں کہ گونگے بہرے اسلام بھائی جو ہیں یہ وقت پر گھر جانا شروع ہو جائیں. اس میں دیکھو اپنے اقسام ہوتی ہیں. بعض رات کو جاگتے ہوں گے، بعض سو جاتے ہوں گے. جیسے عام اسلامی بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں رات کے راہی جن کو بولتے ہیں، وہ بھی رات ہوٹلوں میں کالی کرتے ہیں اور دن کو اوندے پڑے رہتے ہیں. دعوت اسلامی والوں کو چاہیے، چاہے وہ عمومی اسلامی بھائی ہو یا خصوصی اسلامی بھائی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے تمام تر مدنی کاموں سے بھی فارغ ہو کر، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے بھی فارغ ہو کر 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر میں داخل ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رات ہمارے آرام کے لیے بنائی ہے، اس کا کرم ہے. خیر اگر کوئی رات جاگتا ہے اور گناہ نہیں کرتا تو صرف رات جاگنا گناہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ماحول جو یہ بہت برے ہیں، بہت گندے ماحول آج کل ہو گئے، اور دوستوں کی جو منڈلیاں اور چوکڑیاں لگتی ہیں، چوپالیں لگتی ہیں، یہ عموماً گناہوں سے پر ہوتی ہیں. تو اس لیے ان صحبتوں سے بچنا چاہیے، بری صحبتوں سے.
اور 2 گھنٹے کے اندر اندر میں تمام خصوصی اسلامی بھائیوں سے خصوصاً اور عمومی اسلامی بھائیوں سے عموماً مدنی التجا کرتا ہوں کہ رات کو 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جائیں. کوئی ہمارا ذمہ دار اسلامی بھائی بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے رات کو 2 گھنٹے کے بعد گھر سے باہر نہ رہے. تمام اسلامی بھائیوں کو درخواست ہے کہ اس مدنی انعام پر، یہ ہمارا مدنی انعام ہے تو برسوں پرانا، اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی جماعت مسجد اپنے محلے کی ہے، اس کی جماعت کے وقت سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر، نہ کہ عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ عشاء کی جماعت کے وقت سے. مثلا آج کل فیضان مدینہ میں آج سے 8:30 بجے جماعت ہوئی، تو 8:30 بجے جماعت ہے تو 2 گھنٹے ملا لو تو 10:30 ہو گئے، تو گویا 10:30 بجے گھر کے اندر چاہیے. اس کے اور بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ ماں باپ بہت خوش ہوں گے، گھر والے بہت خوش ہوں گے، آپ جلدی چلے جائیں گے. ورنہ اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں گھر جانے لیٹ جانے سے، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سو نہیں سکتے آپ کی محبت میں، ان کو فکریں ہوتی ہیں، تو یہ تو آپ کے لیے پھر گناہ ہوگا. اگر ماں باپ کا حکم ہے کہ آپ گھر آ جاؤ جلدی، پھر بھی آپ نہیں آتے، ان کو تکلیف دیتے، تو ماں باپ کی نافرمانی تو گناہ ہے، جبکہ کوئی شرعی مصلحت نہ ہو رکنے کی جو ماں باپ کے اس حکم کو مسترد کرتی ہو. تو دعوت اسلامی کے مدنی کام ایسے نہیں ہوتے کہ جو ساری رات چلیں. ہاں، جمعرات کا اجتماع بے شک ساری رات ہوتا ہے، یا اپنے کبھی بڑی راتیں ہوتی ہیں تو ساری رات ہوتی ہیں. تو جب آپ روزانہ 2 گھنٹے کے لیے چلے جاؤ گے نا، تو پھر آپ کو انشاءاللہ گھر والے جمعرات کو اور ساری رات کی اجازت دے دیں گے انشاءاللہ. تو یہاں اجتماع میں بھی ساری رات جاگنا تھوڑی ہے، یہاں بھی سونا ہے. گھر کے بجائے یہاں سو جائیں، تہجد پڑھیں یہاں اٹھ کے، پھر یہاں ایک مدنی ماحول ہوتا ہے، تو وہ آپ کو عاشقان رسول کی صحبت ملے گی اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو صلو علی الحبیب. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اے جبرائیل، جس بندے کی میں بینائی لے لوں، آنکھیں لے لوں، جس بندے کی میں بینائی لے لوں، اس کا ثواب میری زیارت کرنے اور میرے جوار رحمت میں رہنے کے علاوہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو جو یہاں بندوں کو نہیں دیکھ سکتا، قیامت میں اللہ کو دیکھ لے گا. سبحان اللہ. تو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر بھی کس کا دیدار ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو آنکھوں کے معاملے میں آزماؤں پھر وہ صبر کرے تو میں اس کی آنکھوں کے بدلے اسے جنت عطا فرماؤں گا. تو نابینا ہونا تو خوش نصیبی ہے، تو بد نگاہی کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، نگاہوں کے ذریعے بھی بہت گناہ ہوتے ہیں، تو اس سے یہ بچے ہوئے ظاہر ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے اور بینائی چلے جانے کی تمنا کرتے ہوئے دیکھا. صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی نابینا ہو جائیں، اتنا ثواب ہے. حضرت سیدنا ابو بصیر علیہ رحمت اللہ القدیر نابینا تھے. فرماتے ہیں میں ایک بار حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئی. جب دوبارہ ہاتھ پھیرا
जब दोबारा हाथ फेरा तो फिर नाबीना हो गए।